اس میں الجھنا نہیں چاہیے، بحث نہیں کرنا چاہیے، سمجھے آپ؟ مختصر طور پر یہ سماعت کریں آپ کہ دونوں فریق کے مقولے مبہم اور محتاج تفسیر ہیں، دونوں کی مراد کیا کیا ہے۔ فریق اول کی اگر یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مثل ہوا کے پھیلا ہوا ہے، تو یہ عقیدہ تو درست نہیں ہے۔ مثل ہوا کے پھیلا ہوا ہے، اس لیے کہ ہوا ہوگی تو کسی نہ کسی مکان میں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ مکانیات، جسم جسمانیات سب سے پاک۔ تو اگر عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہوا کی طرح پھیلا ہوا ہے اور بھرا ہوا ہے تب تو غلط ہے، کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکانی ہو، نعوذ باللہ۔ دوسرے مکانیات سے صرف یہ امتیاز ہوگا کہ اوروں کا مکان محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کا مکان غیر محدود ہے۔ مکانی ہونا چونکہ احتیاج الی المکان کو مستلزم ہے اور احتیاج سے حق تعالیٰ منزہ ہے، اس لیے مکان سے بھی منزہ ہے، بلکہ غور کیا جاوے تو اس میں دوسرے مکانیات سے بھی زیادہ احتیاج ثابت ہوئی کہ اور تو ایک ایک مکان کے محتاج ہے اور وہ ہر مکان کا محتاج ہے۔ یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر یہ مانا جائے کہ ہر جگہ میں ہے، ایسے جیسے ہوا کی طرح، جیسے ہوا پھیلی ہوئی ہے۔ اسی طرح فریق ثانی کی اگر یہ مراد ہے کہ عرش جو ہے حق تعالیٰ کے لیے مکان اور حیز ہے، تو مکانیات کا انتفاع ابھی معلوم ہو چکا، بلکہ اس معنی کر مکانات مذکورہ سابقہ سے بھی اس سے زیادہ نقص لازم آتا ہے، کیونکہ اوپر تو مکان غیر محدود کا ذکر کیا گیا تھا اور یہاں تو عرش سے بھی اس کا محاط ہونا لازم ہوتا ہے۔ غیر محدود ہونا ذکر کیا گیا تھا، اور اگر یہ مانا جائے کہ عرش پر ہی ہے اللہ رب العزت، تو عرش پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا منحصر ہونا لازم آتا ہے۔ اور اگر یہ مراد ہے کہ اس کی کچھ خصوصیت عرش سے ایسی ہے جو ادراک اور فہم سے عالی ہے، تو ظاہر نصوص کے موافق ہے، جیسے کہ سوال میں ایسی نصوص کی طرف اشارہ بھی ہے، اور یہ سب خلاصہ ہے اقوال منقولہ کا۔ باقی اصلاً یہی ہے کہ اس میں گفتگو نہ کی جائے اور حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جائے۔ فی التفسیر المظہری فی تحت قوله تعالیٰ ثم استوى الی السماء، کیا مطلب؟ سمجھ میں آگئی بات؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عرش پر ہے، جسم کے ساتھ خاص ہے، سمجھے آپ؟ اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، مثل ہوا کے ہے، بھرا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے کہ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کا محدود ہونا بھی لازم آ رہا ہے اور مکانیات سے متصف ہونا بھی لازم آ رہا ہے، جسم جسمانیات سے متصف ہونا لازم آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، سبحان اللہ۔ کسی ایک مکان کے ساتھ نہیں کہنا چاہیے۔ اس لیے یہ بھی کہہ دیتے ہیں بہت سارے لوگ کہ اوپر والا، اللہ کو اوپر والا کہتے نہیں، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ساری جہتوں سے پاک ہے، مکانیات سے پاک ہے۔ اللہ جو ایک نور ہے اور وہ عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ترجمہ یہی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ لہٰذا پتہ چلا، بات یہ کلیئر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کس کیفیت کے ساتھ ہے، اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس حقیقت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کسی ایک مکان کے ساتھ ہم مخصوص نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، سمجھے آپ؟ لہٰذا اللہ کے بارے میں سوچ پاکیزہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، یہ ساری چیزوں کا جواب آ گیا اس میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔